الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن وفد عبد القيس لما آتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم من الوفد. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرماتے ہیں کہ عبد القیس کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم من الوفد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے کون لوگ ہیں یا کس قوم کا وفد ہے. قالوا ربیۃ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ربیہ کے قبائل میں سے ہیں. قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامات. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں خوش آمدید ہو، تمہاری آمدن بغیر ندامت یا بغیر کسی دکھ اور تکلیف کے ہو. یہ دعائیہ کلمات ہیں جو کسی کو آنے پر کہے جاتے ہیں. قالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت عالی میں حاضر نہیں ہو سکتے سوائے حرمت کے مہینوں کے. 4 مہینے جو سال میں مقرر تھے جن میں جنگ نہیں کی جاتی تھی، زائرین بیت اللہ کو بھی سفر کرتے تھے، اس میں کافر مشرک بھی جنگ نہیں کرتے تھے، تو ان مہینوں کے علاوہ ہمارا خدمت عالی میں حاضر ہونا مشکل ہے. وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحِيُّ مِنْ كُفَّارٍ. آپ کے اور ہمارے درمیان کفار کا ایک بہت بڑا قبیلہ حائل ہے، مضر، جس کو مضر کہتے ہیں. یہ مضر کا قبیلہ ہمارے راستے میں ہے اور آپ کے اور ہمارے درمیان حائل ہے، لہذا ہم صرف حرمت کے مہینوں میں سفر کر سکتے ہیں. فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ بَرَانَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةِ. تو آپ ہمیں کوئی ایسا کلمہ فرما دیجئے، ایسی بات ارشاد فرما دیجئے کہ ہم واپس جا کر پیچھے رہ جانے والے پورے قبیلوں کو بھی اس بات کی خبر کریں. اور اس پر عمل کر کے ہم اللہ کی رضا کو اور اللہ کی جنت کو پا سکیں. یہ بنو ربی کے بہت سے قبائل تھے. ربی ان کے جد امجد کا نام تھا اور یہ عبد القیس اس قبیلے کا نام تھا، یہ بھی ان کے جد امجد کا نام تھا. آگے پھر مختلف ناموں پر قبائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو حال یہ تھا کہ وہ مسلمان تو تھے، احکام شریعت ان کے پاس تھے، دین سے واقف تھے، نماز روزہ احکام دین سے آگاہ تھے، لیکن ان قبائل میں جو پرانے کفار کے اور عہد جاہلیت کے روایات تھے وہ آ رہے تھے. مختلف قسم کے برتن استعمال ہوتے تھے،
جیسے کچھ کدو سے بنا لیتے ہیں، کدو کو خشک کر کے صاف کر کے سرائی نما برتن بن جاتا ہے یا پیالہ بنا لیا، بعض درختوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے بنا لیتے تھے، اور یہ جو لک ہوتی ہے بعض برتنوں میں یہ لگایا کرتے تھے، اور یہ سارے برتن جو تھے یہ نشہ آور چیزیں پینے کے اور شراب وغیرہ پینے کے کام آتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا ارشاد فرما دیجیے کہ جسے اپنا کر ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، بلکہ انہوں نے عرض کی کہ ہمیں پینے کے جو ہمارے برتن وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں، پینے کے برتنوں کے بارے ارشاد فرما دیجیے، ان کے معاملات ہمارے الجھے ہوئے ہیں، اس کی وضاحت ہو جائے۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا، وَنَهَاهُمْ عَنِ الْأَرْبَعِ، اور 4 باتوں سے روک دیا، 4 کاموں کے کرنے کا حکم دیا، 4 کاموں کے کرنے سے روک دیا۔ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، سب سے پہلی بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ واحد لا شریک پر ایمان رکھو۔ یوں تو ایمان ایک کلمہ ہے اور بڑی آسانی سے ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے ایماندار ہونے کا، مسلمان ہونے کا، اور جو بھی خود کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ عالم اسلام کو اسے مسلمان ماننا پڑتا ہے، دلوں کے حال اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس دعوے کی ضروریات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرہم بالایمان باللہ وحدہ، انہیں حکم دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایمان رکھو، اللہ پر ایمان لاؤ، یقین رکھو۔ وقال اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، اور آپ نے ارشاد فرمایا، سوالن ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایمان کیا ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ جب کسی بھی بارے حضور سوال فرماتے کہ تم جانتے ہو اس بارے، تو عرض کرتے تھے کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے۔ یہی سارا حال نزول قرآن میں بھی ہوا۔ جب وہی نازل ہوتی تھی، کوئی آیے کریمہ نازل ہوتی تھی، حضور سناتے تھے اور پھر پوچھتے تھے کہ تم نے سمجھ لیا اس سے کیا مراد ہے؟ تو عرض کرتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے۔ چنانچہ اس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جو براہ راست جس نے قرآن بھی سنا، براہ راست جس نے قرآن کی شرح بھی سنی، اور جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا اور حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مراد تھی۔ تو گویا سارے کا سارا اسلام جو ہے اس کی بنیاد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اگر صحابہ کرام پر خدا نخواستہ جرح کی جائے یا انہیں درمیان سے گرا دیا جائے یا انہیں ناقابل اعتبار ٹھہرایا جائے یا ان کا احتساب شروع کر دیا جائے اور یہ کہا جائے فلاں صحابی نے یہ غلطی کر دی، فلاں صحابی نے یہ ناجائز کر دیا،
تو پھر اسلام کی صداقت کا کوئی ثبوت باقی نہیں رہتا۔ صحابہ کے علاوہ اسلام کی صداقت کا کوئی گواہ نہیں ہے، کیونکہ جو صحابی نہیں ہے انہوں نے صحابہ سے سنا۔ جس نے براہ راست رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ تو صحابی ہو گیا، جس نے حضور سے نہیں سنا اس نے صحابہ سے سنا۔ اگر صحابہ ہی کو غیر صالح قرار دیا جائے تو جس بندے پر جھوٹ کا یا غلط کاری کا یا برائی کا الزام لگ جائے پھر اس کی بات کا کیا اعتبار؟ اور ایک بندے سے ایک جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کی ساری زندگی کی ساری باتوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، کوئی سند نہیں رہتی کہ یہ جھوٹی تھی باقی سچی ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ آج کے دور میں ہم فرقہ بندی کا شکار ہیں اور بڑے مزے سے حدیث کا حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے۔ یہ حدیث اس لیے نہیں ہے کہ حضور کے حکم کے مطابق فرقے ہوں گے، یہ حدیث خبر ہے۔ کرنا لوگوں نے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، حدیث سے مجبور ہو کر فرقے نہیں بنانے لوگوں نے۔ ایک بندہ یہاں لاہور سے آتا ہے، اس نے واپس لاہور جانا ہے اور میں کہہ دیتا ہوں کہ جی یہ لاہور جائیں گے، تو میرے کہنے سے نہیں جا رہے، مجھے علم ہے کہ یہ لاہور سے آئے نے واپس لاہور جانا، تو میں نے ایک خبر دے دی، جانا آنا ان کا اپنا پروگرام ہے۔ تو یہ فرقے بنانا لوگوں کا اپنا کردار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک خبر دی کہ ایسا بھی ہوگا۔ فرقے کیوں بنتے ہیں؟ ان کی بنیاد ہے کہ جب وہ شرع جو قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور صحابہ نے سنی وہ چھوڑ دی جائے، اپنی مرضی سے اس کی تشریح کر دی جائے تو ایک اور فرقہ بن جائے۔ دوسرا کوئی اپنی مرضی سے اس کی تشریح کر دیتا ایک اور فرقہ بن جاتا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سارے قرآن لیے پھرتے ہیں، سب کہتے ہیں ہماری بنیاد قرآن ہے۔ بھئی قرآن آپ کی بنیاد ہے تو قرآن کی وہ تشریح قبول کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیونکہ منصب رسالت صرف قرآن پہنچانا نہیں ہے، منصب رسالت، فرائض رسالت میں یہ بھی ہے کہ قرآن کے مفہوم کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لفظ ناس کا ہے، اولاد آدم پر یہ واضح کر دے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ کیا نازل کیا گیا ان پر، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو یہ فرائض نبوت میں سے ہے کہ حضور قرآن بھی سنائیں، قرآن کی عبادت بھی پہنچائیں اور اس کے معنی اور مفاہیم بھی پہنچائیں۔ اب وہ معنی وہ مفاہیم چھوڑ کر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، کوئی گرامر کے زور سے یا علم کلام کے زور سے یا صرف و نحو کے زور سے یا اپنے من گھڑت معنی اس میں داخل کر، چونکہ عربی وسیع المعانی ہے، ایک ایک لفظ کے متعدد معنی ہیں، تو دوسرے معنی اختیار کر کے اس کا ترجمہ کیا جائے تو اسلام نہیں ہوگا۔ اسلام صرف وہ ہے جو تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کے امین ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔